بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر، وفاقی وزراء، صوبائی وزرائے اعلیٰ اور آج کی تقریب کا محور اور مرکز شہدائے پاکستان کے باہمت اور غیور اہل خانہ اور بہادر غازیوں، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج یوم دفاع و شہدائے پاکستان کے موقع پر میں اس وطن عظیم کے تمام بہادر شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کے تحفظ اور بقا کو یقینی بنایا۔ میں اللہ کی بابرکت ذات سے جد و جہد قیام پاکستان سے لے کر آج تک تمام تر شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں، جن کے مقدس خون نے وطن کی عظمت اور اس کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اس پاک سرزمین کی مٹی کی آبیاری کی۔ میں پاکستان کی عظیم قوم کے جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں، جس نے آزمائش میں افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ طاغوتی قوتوں اور دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یقیناً پاکستانی قوم ایک جرری اور بہادر قوم ہے، جو آزادی کی اہمیت کو نبھانا اور اس کی قیمت چکانا احسن طریقے سے جانتی ہے۔ 1948، 1965، 1971 یا کارگل کی پاک بھارت جنگیں ہوں یا سیاچن کا محاذ، ہزاروں شہداء وطن کی سلامتی اور خدمت کی خاطر قربان ہوئے۔ دہشت گردی کے خلاف طویل اور صبر آزما غیر روایتی جنگ میں قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، جو دہشت گردوں کے خاتمے تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس طویل جنگ میں نہ صرف افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں بلکہ کثیر تعداد میں غیور عوام، بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بہادر لوگوں نے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ یہ قربانیاں ہماری قومی تاریخ کا سنہری باب ہیں، جن کی حیات جاویداں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ہرگز انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ میں فتنہ الخوارج اور دوسرے دہشت گردوں کے خلاف لاتعداد قربانیوں کا ثمر پاکستان کی سالمیت اور بتدریج استحکام کی صورت میں ظاہر ہے۔ ماضی میں جن اقدامات کا تصور بھی مشکل تھا، وہ آج حقیقت کے طور پر ہمارے سامنے ہیں۔ فتنہ کے خلاف متحد آواز، پیغام پاکستان، مغربی سرحدوں کا باضابطہ انتظام، قبائلی علاقہ جات کی صوبہ میں شمولیت، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں معاشی اور سماجی ترقی کے اقدامات وہ اہم کامیابیاں ہیں جو ریاست پاکستان کے عزم اور شہداء اور غازیوں کی قربانی کا ثمر ہیں۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان اور عوام کا رشتہ دل کا رشتہ ہے۔ بیرونی جاہریت کے خلاف معرکہ ہو یا دہشت گردی کے خلاف جنگ، قدرتی آفات میں امداد ہو یا قومی ترقیاتی منصوبوں میں کردار، پاکستانی قوم نے ہمیشہ افواج پاکستان کو بھرپور تقویت دی ہے۔ یہی مضبوط رشتہ پاکستان کے دشمنوں کی شکست کا ضامن ہے، جو قوتیں ملکی سلامتی کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر ابہام اور افواج اور عوام میں خلیج پیدا کرنے کے لیے متحرک ہیں، انہیں ہمیشہ کی طرح شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارا عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کی کڑی ہے، جس میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف قومی و ریاستی حکمت عملی مربوط طور پر مرتب کی گئی ہے۔ عزم استحکام کسی ایسے بڑے اور نئے آپریشن کا نام نہیں جس میں کسی علاقے کے عوام کو بے دخل کیا جائے گا۔ استحکام کا عزم ملکی سالمیت کے لیے ناگزیر ہے۔ قوم میں انتشار، بے یقینی اور مایوسی پھیلانے والے تمام عوامل کو
ہم اپنی ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ متحد ہو کر شکست دیں گے۔ قومی یکجہتی کو کمزور کرنے کے مذموم مقاصد کبھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ دہشت گردوں کی حالیہ سرگرمیاں ان مایوس عناصر کی جانب سے پاکستان کو ایک کمزور ریاست بنانے کی ناکام کوشش ہے، جنہیں ماضی میں بھی قوم اور فوج کے باہمی اتحاد نے شکست دی۔ غیر ملکی شہ پر فساد فی الارض برپا کرنے والوں، ان کی معاونت اور ان جرائم کا جواز اور دفاع پیش کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی۔ فتنہ برپا کرنے والوں کے متعلق خدائے لم یزل کا ارشاد یاد رکھیں، الفتنۃ اکبر من القتل۔ قوم کی اجتماعی دانش، نیشنل ایکشن پلان اور قرآن حکیم کے ابدی احکامات سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہم ان کو جہاں پائیں گے ان کی سرکوبی کریں گے، جب تک اس فتنے کا اختتام نہ ہو جائے۔ دہشت گردی کے پھیلاؤ میں جن بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے، میں انہیں بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ فوج پاکستان اور پاکستانی عوام اپنی سالمیت کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور کبھی تمہارے مذموم ارادوں کو کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ معزز حاضرین، شہداء سے وفا کا تقاضا ہے کہ ہم آئینی عزم اور امید کے ساتھ اپنے روشن مستقبل کی طرف سفر جاری رکھیں اور اس سفر میں دین اسلام کی ابدی تعلیمات، اپنی درخشندہ روایات اور اخلاقی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ پاکستانی قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ سینہ سپر ہے اور آنے والے وقتوں تک اس کی سالمیت کا دفاع کرتی رہے گی۔ پاکستان کے روشن مستقبل پر کامل یقین پاکستانیت کا ناگزیر حصہ ہے۔ اقوام عالم میں پاکستانیت ہی وہ تصور ہے جو کسی بھی تفریق سے بالاتر ہمیں ایک باوقار قوم کا درجہ دیتا ہے۔ یہی ہماری شناخت ہے جو اس خوبصورت گلدستے کو، جس میں مختلف رنگ و نسل، عقائد، زبان اور علاقائی روایات کے لوگ موجود ہیں، کو آپس میں پروئے ہوئے ہے۔ اجتماعی سطح پر یہ لازم ہے کہ ہم اتحاد اور یگانگت کی صفات کو اپنائیں۔ معاشرتی و سماجی معاملات میں اخوت، ہم آہنگی، برداشت اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ قومی یکجہتی کے لیے لازم ہے کہ ہم مذہبی عدم برداشت سے بالاتر رہ کر آئین پاکستان کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کریں اور سیاسی نقطۂ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں۔ قائد کے رہنما اصول ایمان، اتحاد اور نظم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ بے شک قوم کی حیثیت سے ہماری نمو دو قومی نظریے سے ہوئی اور آج ہماری خوشحالی اسلامی فلاحی ریاست کے باقاعدہ قیام پر منحصر ہے۔ جغرافیائی اہمیت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ 24 کروڑ کی آبادی کا حامل یہ ملک اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہے۔ ہمارا اصل اثاثہ عوام، بالخصوص ہماری نوجوان نسل ہے، جس کا ملکی سالمیت و ترقی میں کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ معزز حاضرین، عالمی اور علاقائی سطح پر ہونے والی تبدیلیاں پاکستان جیسے اہم ملک پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ یہ اثر صرف سیکیورٹی چیلنجز تک محدود نہیں، بلکہ ان تبدیلیوں کے دور رس اثرات معاشی، اقتصادی اور معاشرتی شعبوں میں واضح ہیں۔ بھارت کے ناجائز زیر قبضہ جموں و کشمیر نہ صرف ملکی بلکہ خطے اور عالمی سطح کا مسئلہ ہے۔ میں کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی کو سلام پیش کرتا ہوں، جو قابض بھارتی افواج کے بدترین جبر اور ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ بھارت آج کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت اور اقلیتوں کی نسل کشی کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں معاشرتی تبدیلیاں کر رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے۔ پاکستانی قوم مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیری عوام کو یہ یقین دہانی کراتی ہے کہ ان کو حق خود ارادیت ملنے تک ان کے لیے ہر طرح کے سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رہے گی۔
آج مقبوضہ جموں و کشمیر کی طرح فلسطین کا تنازع بھی دنیا کے لیے انتہائی قابل فکر سوالیہ نشان ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت و بربریت اور فلسطینیوں کا استحصال انسانیت اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی جارحیت صرف غزہ تک ہی محدود نہیں، بلکہ اسرائیلی حملے پورے خطے اور عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ سفارتی سطح پر پاکستان غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینیوں پر بربریت کی روک تھام کے لیے سرگرم عمل ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ معزز حاضرین، میں ایک بار پھر وطن کی آزادی، سلامتی اور حرمت پر قربان ہونے والے تمام تر بہادر شہریوں اور افواج پاکستان کے نڈر آفیسرز، جوانوں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار، ایف سی، رینجرز، پولیس، لیویز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ شہید ہماری پہچان ہیں، شہداء کے لواحقین ہمارا مان ہیں۔ آپ کے صبر و استقامت کو سلام پیش کرتے ہوئے میں اس بات کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی جس کی مائیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو وطن کی حرمت پر قربان ہونے کے لیے پروان چڑھاتی ہیں۔ میں خاص کر افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے وار وونڈڈ پرسنز اور غازیوں کو بھی سراہتا ہوں، جنہوں نے ملک دشمنوں کے خلاف آئینی ڈھال بن کر ملک کی سلامتی کو یقینی بنایا۔ آپ کے اہل خانہ بھی پوری قوم کی طرف سے خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ان شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کی بدولت میں پورے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک ان جیسے غیور سپوت اس دھرتی پر موجود ہیں، ملک کا دفاع ہمیشہ ناقابل تسخیر رہے گا۔ آخر میں وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر، وفاقی وزراء اور صوبائی وزرائے اعلیٰ اور تمام مہمانان گرامی کا مشکور ہوں جو آج کی اس پروقار تقریب میں تشریف لائے اور ہماری بہادر افواج کے آفیسر، جوانوں اور غازیوں اور شہداء کے لواحقین کے حوصلے بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔